جو ہوم گرون پروگرام جو آپ نے دیکھا ٹائٹلڈ اڑان پاکستان، اس طرح کے 77 سال میں ماضی میں بھی بڑے خوش نما اور دلوں کو بھا لینے والے اس طرح کے پروگرامز آپ نے دیکھے سنے۔ یہاں پر بہت محترم پاکستانی بیٹھے ہیں جن کو میں ذاتی طور پر جانتا ہوں عرصہ دراز سے، جب میں خود بھی ایک کاروبار میں تھا، تو الحمدللہ وہ آج اس دنیا میں موجود ہیں اور پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں۔ میں آپ سب کی خدمت میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اب ہمیں گروتھ کی طرف بڑھنا ہے، اور جو لوگ یہ ڈراوا دے رہے ہیں کہ جناب گروتھ ہوگی تو انجن جو ہے وہ ہیٹ اپ ہو جائے گا اور پھر وہ بوم بسٹ ہوگا اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ باتیں ہم ماضی میں سنتے آئے اور بے شمار لکھاریوں نے اس کے اوپر لکھا اور بہت اچھے ایکسپرٹس نے اس پر باتیں کی ہیں۔ آپ آئیں بیٹھیں مل کر یہ بتائیں کہ کس طریقے سے ہم اپنی گروتھ کو بوم اینڈ بسٹ سے بچاتے ہوئے، کس طریقے سے اکانومی کو، یقیناً جب آپ گروتھ کی طرف جائیں گے تو چیزیں ہیٹ اپ ہوں گی، اس کو کس طرح ہم نے مینج کرنا ہے، کس طریقے سے ہم نے پاکستان کے اندر جو ٹیلنٹ ہے، ہمارے جو نیچرل اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں ریسورسز عطا کیے ہیں، آپ کی جو محنت ہے، آپ کی جو ایکسپرٹیز ہے، کس طریقے سے ہم اس کو جوڑیں اور پاکستان کو اس راستے پر لے جائیں جس کو ترقی خوشحالی کا سفر کہتے ہیں۔ اس کے لیے I am absolutely ready now to sit down with you and listen to you, not deliver my hodgepodge sermon, rather listen to your lifelong experience, your own achievements, your expertise as to how to really move forward Pakistan with the unity of thought and action۔ کراچی شہر پاکستان کا روشنیوں کا شہر ہے۔ ایک زمانے میں اس کی روشنیاں ختم ہو گئی تھیں، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ دوبارہ روشنیاں آ چکی۔ یہ ہماری تجارتی، ہماری فائنینشل، ہمارے ایکسپورٹس کا نرو سینٹر ہے۔ تو جتنا آپ کو تجربہ ہے، شاید اتنا تجربہ کسی اور علاقے میں ایسا نہ ہو۔ ہمیں آپ کو لاہور کے، کوئٹہ کے، پشاور کے ہمارے جو ایکسپرٹس ہیں مختلف فیلڈز میں چاہتا ہوں کہ یہ بیٹھے ہیں فائنانس منسٹر اور ہمارے ایم او ایس، میں ان کو کہہ چکا ہوں کہ ان بیچز I'd like to meet our great ambassadors, great hands who have really built Pakistan's economy out of great challenges and difficulties۔ میں آپ کو دعوت جلد دوں گا اور آپ سے میں کھلے دل کے ساتھ آپ کی باتیں میٹھی، ترش، کڑوی وہ سنوں گا، کیونکہ اگر ہر چیز بہت اچھا ہے تو آئی تھنک دین وی آر لیونگ ان فولز پیراڈائز۔ اگر ایک ریئلسٹک ایویلیوشن ہوگی، فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ بات کریں گے، اچھی چیز کو اچھا کہیں گے، خراب کو ٹھیک کرنے کا مشورہ دیں گے، تب ہم آگے بڑھ سکتے ہیں۔ سو آئی ایم ون آف دوز ناٹ لیونگ ان کوکوز لینڈ، ان فیکٹ ہیونگ مائی فیٹ آن دا گراؤنڈ، لیکن اس کے ساتھ مجھے آپ کی بھرپور معاونت چاہیے، آپ کے مشورے چاہیے۔ کمال صاحب بیٹھے ہیں یہاں پہ، اور یہ یہاں پر دوست بیٹھے ہیں بڑے بڑے، یہ دے ناٹ بلینئر، دے ٹریلینئرز ان فیکٹ۔ یہ بیٹھے ہیں ہمارے اسٹاک ایکسچینج کے گرو، پیچھے بیٹھے ہیں عارف صاحب، اور آپ بہت
انہیں بڑے لوگ ہیں، میں آپ کو آنیسٹلی بتاتا ہوں، عظیم پاکستانی ہیں کہ کماتے ہیں، ہزاروں لاکھوں لوگوں کو جابس دیتے ہیں، ٹیکس ادا کرتے ہیں. اب دیکھیں یہ بات روز روشنی طرح عیاں ہے کہ ٹیکس لیبس ہمارے جو ہیں وہ دے آر پروہیبٹیو، وہ کاروبار کو نہیں چلنے دیں گے، وہ انویسٹمنٹس کو سپورٹ نہیں کریں گے. لیکن ہم ایک آئی ایم ایف پروگرام کے موڈ میں ہیں، ہمیں آئی ایم ایف کی جو کمٹمنٹس ہیں ان کو آنر کرنا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم جناب اب ٹیک آف کرنے کی پوزیشن میں آئیں، ان کو جی ٹاٹا بائے بائے، وی ول سے دم بائے بائے اینڈ گڈ بائے فار ایور، بٹ وین دا ٹائم کمس at this point in time we need to build this relationship and achieve those targets. اب دیکھیے کہ ان 6 مہینوں میں جو ہمارے جو ٹیکس ٹارگٹ ہے اس کو جو بھی آپ لیں بڑا آپ کے سامنے ہے، اس میں ڈیلٹا ہے 400 بلین کا، 400 بلین کا وہ ڈیلٹا ہے روپیز کا. لیکن if you look at what IMF stated, 10.6 tax to GDP ratio. We have achieved 10.8, alhamdulillah. So it's something to celebrate. But this is not enough. This is just the beginning. اور ہمیں اس کو آگے لے کے جانے کے لیے ہمیں سرمایہ چاہیے، ہمیں بینکوں سے چاہیے، لون چاہیے آپ کو کیپٹل انویسٹمنٹ کے لیے، آپ کو ڈے ٹو ڈے ایکسپینڈچر کے لیے، آپ کو رننگ، آپ کو بینکوں سے سرمایہ چاہیے. خدا کا شکر ہے کہ 22% سے آئی تھنک ادھر آئی اسٹینڈ کریکٹڈ اور یو اسٹینڈ کریکٹڈ، وہاں پر آپ نے 20 دکھایا ہوا تھا پالیسی ریٹ، بیک ان 20 دکھایا تھا آپ نے. It was probably 22. Am I right? So I think you stand corrected. تو وہ اب آج 13، it's in lighter vein, please don't mind it. تو آج 13% پہ آ چکا ہے. اب یہاں پر بیٹھے ہیں ہمارے گریٹ مائنڈ انویسٹرز کہ جی گیپ ہے، ابھی بھی اویلیبل ہے، 8 پوائنٹس اویلیبل ہیں. میں تو چاہوں گا کہ 8 پوائنٹس اور کم ہو جائیں، یہ 6 پہ آ جائے. But it has to be done with an alert mind, with prudence, تاکہ خدا نخواستہ ہم آگے جا کے ٹریپ نہ ہو جائیں. So we have to move bravely but with caution and with prudence. اسی حوالے سے ایکسپورٹ لیڈ گروتھ کو کس طرح ہم نے ایکچولائز کرنا ہے. سب کہتے ہیں جی کہ گروتھ جو ہے ایکسپورٹ لیڈ ہونی چاہیے، ایف ڈی آئیز جو ہیں وہاں پر جو آئیں اٹ شوڈ بی ایکسپورٹ لیڈ، تاکہ پروفٹ جائیں اور ہم ڈالرز جو ہیں یہاں پر موجود ہوں، یہاں پر ریٹین کر سکیں. آل ویری ویل سیڈ، بٹ آئی نیڈ ٹینجبل پرپوزلس، ریکمنڈیشنس، کس طریقے سے ہم ایکسپورٹ لیڈ گروتھ کو ہم واقعی امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. آپ کا ایگریکلچر ہے، آپ کے بھی بتایا آپ کی جو مائنز اینڈ منرلس ہیں. آج اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک حوالے سے وی آر پاکستان از لائک سعودی عربیہ ان اے ڈفرنٹ کانٹیکسٹ ٹو دا ورلڈ. دے ہیو بلیک گولڈ، ہمارے پاس مدفن ہیں خزانے ٹریلینز آف ڈالرز کے، جو ریئر ارتھ مٹیریل ہے، آپ کے مائنز اینڈ منرلز ہیں. کل میری ایک مغرب کی ایک ٹیم آئی ہوئی تھی، ان سے بات ہوئی، ان کا کہ پرائم منسٹر ہم آپ کے ٹیکنالوجی لے کے آتے ہیں، ہم آپ کے پاس ایکسپرٹیز لے کے آتے ہیں، اور یہ جو آپ کے دفن ہوئے خزانے ہیں ان کو ایکسپوز کریں گے، اور خالی را مٹیریل لے کے نہیں جائیں گے، ہم ان کو ڈاؤن اسٹریم انڈسٹری لگائیں گے، جو کہ ہمارا حق ہے. دیکھیے کہ دہائیوں سے را مٹیریل جا رہا ہے اور پتہ نہیں وہ را مٹیریل کتنا لے کے جاتے ہیں، کیا ہوتا ہے. آئی ایم ناٹ گوئنگ ان ٹو ڈیٹیلز. Suffice it to say that our precondition should be that we must have down industry established in Pakistan, جس سے جابس بنے، پروڈکشن ہو، آپ پر فنشڈ یا سیمی فنشڈ گڈس آپ ایکسپورٹ کریں، آپ کو
لاجسٹکس، آپ کی شپمنٹس، ایوری تھنگ اس کو فائدہ پہنچے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ ایشوز ہیں جس کے لیے مجھے آپ کی، میری ٹیم کو آپ کی بڑی ارک ریزی سے رہنمائی چاہیے. آپ کی مجھے بڑی سالڈ ایڈوائس چاہیے، اور وہ آپ بڑے فرینکلی مجھے دیں تاکہ پتہ چلے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور کس طرح ہم آگے دامن بچا کر پاکستان کو دوبارہ ہم بلندیوں پر لے جائیں.